السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویری ویل. ویلکم بیک ٹو اسٹڈیز ٹو یو بائی لاری برزو. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پروفٹس. ہم نبیوں اور رسولوں کے بارے میں آج پڑھنے والے ہیں. آئے ہم اپنے ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں. ابو البشر خلیفۃ اللہ صفی اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لقب ہے. ابو البشر، ابو یعنی باپ، بشر یعنی تمام انسان، تمام انسانوں کے باپ جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. خلیفۃ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کے لیے استعمال کیا، ایک حضرت داؤد علیہ السلام، دوسرا حضرت آدم علیہ السلام. صفی اللہ یعنی اللہ کا بندہ، یہ تینوں لقب حضرت آدم علیہ السلام کے ہیں. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس دن اور کس چیز سے پیدا فرمایا؟ تو جمعے کے دن اور مٹی سے پیدا فرمایا. اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو خلیفہ قرار دیا؟ تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، دو نبیوں کے لیے خلیفۃ اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا حضرت داؤد علیہ السلام. پھر یہ دعا لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ کس نبی کی دعا ہے؟ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جو پیشہ تھا وہ تھا کاشتکاری. سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد بھی حضرت آدم علیہ السلام نے ہی رکھی. روئے زمین پر سب سے پہلا قتل جو ہے قابیل نے حابیل کو کیا تھا. اب حابیل اور قابیل نام ملتے جلتے ہیں تو یہاں پہ کافی کنفیوژن ہوتی ہے، تو ایزیلی یاد کر لیں، کاف سے قاتل، کاف سے قابل. تو قتل قاتل کرتا ہے، تو قاتل نے یعنی قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا اور ان پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ 60 ہاتھ 90 فیٹ قد مبارک تھا اور ان پر 10 صحیفے نازل ہوئے. اس کے بعد ہے نجی اللہ، شیخ الانبیاء، آدم ثانی، اول المرسل کس نبی کا لقب ہے؟ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے لقب ہے. نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے 950 سال تھی اور صرف 80 لوگ 950 سال میں یعنی اتنے ٹائم میں صرف 80 لوگ جو ہے ایمان لائے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی تھی اس کا نام تھا ارک، جو کہ 6 ماہ پانی میں تیرتی رہی 10 محرم الحرام کو، جو کہ ترکی سے جا کے ٹکرائی. نوح علیہ السلام کے پیشے کے اعتبار سے جو کام کرتے تھے وہ تھا کھیتی باڑی اور بڑھئی کا کام. نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے کیا نام تھے؟ تو سام، حام، یافس آپ کے بیٹے تھے. سام کی اولاد سے لوگ عرب اور فارس کے لوگ ہیں. بت پرستی کی ابتدا جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ہی کی، جن کے پاس 5 بت تھے، ان کے نام بھی یہاں لکھے گئے ہیں. کون سے نبی علم نجوم، لکھائی، سلائی اور ہتھیار چلانے کے ماہر تھے؟ تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے اور حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے. حضرت ادریس علیہ السلام نے 180 شہر آباد کیے. معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ہوئی تھی. اس کے بعد سوال آتا ہے کس نبی کی قوم پر 7 روز مسلسل تیز ہوا کی صورت میں عذاب الہی نازل ہوا؟ تو وہ تھے حضرت ہود علیہ السلام، جن کی قوم پر جو ہے مسلسل تیز ہوا کی صورت میں عذاب نازل ہوا تھا. اس کے بعد قوم سمود پر کون سے نبی تشریف لائے؟ تو وہ تھے حضرت صالح علیہ السلام. اونی کا معجزہ بھی حضرت صالح علیہ السلام سے منسوب ہے. خلیل اللہ، امام الناس، ابو الانبیاء، یہ تمام جو لقب ہیں وہ کس نبی کے ہیں؟ تو وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. کس نبی پر آگ کو گل گزار بنا دیا؟ ٹھیک ہے، وہاں جس پہ آگ نے اثر نہیں کیا وہاں سے جو گزر گئے وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ 40 دن آگ میں رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو ہے 3000 سال کا عرصہ ہے. نمرود بادشاہ کی قوم پر مچھروں کا عذاب نازل ہوا تھا. شداد جو ہے وہ ہود علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جس نے ارم کے نام سے جنت تیار کی تھی. قطور، حجوز، حاجرہ، سارہ کس نبی کی ازواج ہیں؟ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں. ام العرب کس کا لقب ہے؟ ام یعنی ماں، عرب یعنی ام العرب یعنی تمام عرب کی ماں، تو وہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 سال تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو نسلیں چلی ہیں ان میں سے 4 نبی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، جو کہ دونوں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے. پھر حضرت
اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم اثر نبی کون تھے؟ تو اس ٹائم حضرت لوط علیہ السلام ان کے ہم اثر نبی تھے، جو کہ آپ کے بھتیجے بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یعنی وہ قربانی کے لیے کہاں لے گئے؟ تو منا کے مقام پر وہ قربانی کے لیے لے گئے، جہاں آج بھی حج پہ لوگ جاتے ہیں تو وہیں قربانی ہوتی ہے۔ ذبیح اللہ ابو العرب کس نبی کا لقب ہے؟ ذبیح اللہ یعنی اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا، ابو العرب یعنی تمام عرب کا باپ، تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ کس نبی کے بیٹے کی جدائی میں بینائی چلی گئی؟ تو وہ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کہ 80 سال تک یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے۔ یہودا جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے جو ٹوٹل 12 بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا سوال آتا ہے کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کا علم عطا کیا؟ تو وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے تھے۔ اس کے بعد کس نبی کی قوم پر پتھروں کا عذاب نازل ہوا؟ تو وہ تھے حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم پر پتھروں کا عذاب نازل ہوا تھا۔ کون سے نبی پر بطور آزمائش طویل عرصے تک چچک کی بیماری میں مبتلا رہے؟ تو وہ تھے حضرت ایوب علیہ السلام، جو کہ 13 سال اس بیماری میں مبتلا رہے، لیکن انہوں نے اپنے زبان سے شکر کا لفظ نہیں ہٹایا۔ پھر بھی وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ اسی وجہ سے صبر جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا مشہور ہے۔ اس کے بعد خطیب النبی کس نبی کا لقب ہے؟ خاطب النبی، تو وہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر کس وجہ سے نازل عذاب ہوا؟ تو وہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے زلزلے اور آگ کی بارش کا ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد اصحاب الیقا سے کون سی قوم مراد ہے؟ تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ شعیب علیہ السلام کے داماد جو کہ نبی بھی تھے وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا، بٹ ابھی بھی کہیں بھی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔